لیکن حضرت ابو بکر صدیق جب انہوں نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ غیر ارادی طور پر ہمیں دیکھ لے یا اپنے پیر کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. یہ واقعہ اسی غار میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. جس کو اس غار میں جانا ہے زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے, چڑھائی بہت زیادہ ہے. آپ فجر کے نماز کے بعد جیسے میں نے بتایا ساتھ میں پانی وغیرہ رکھ لیں, اس کے بعد جا کر کے آپ چڑھ کر کے. ایریا کا نام کیا ہے؟ سور. ہاں ٹیکسی میں بتانا. ٹیکسی کو بولو گے ٹیکسی والا 10 ریال لے گا. سور یہ ہمارے ہوٹل سے قریب میں ہے, زیادہ دور نہیں ہے. غار سور سیدھا اوپر گے, وہ غار سور پہ لے چلنا تو یہاں پہ لے کر کے آئے گا. اب ہم لوگ جائیں گے میدان عرفات. میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں حاجی لوگ حج کے ٹائم پہ 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں. عرفہ یعرف تعریفاً کہتے ہیں جاننا. ہاں اس کے کچھ وجوہات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا اور اما حوا کو دونوں الگ الگ جگہ اتارے گئے اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے. جب ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ رب العزت نے دونوں کو عرفات میں ملایا. جب آدم علیہ السلام نے اما حوا کو دیکھا تو کہا تعریفنی, مجھے جانتے ہو. یہ اس کی ایک پوائنٹ ہے, اس کا نام عرفات پڑا. قیامت کے دن میدان محشر یہی میدان ہوگا عرفات. اسی میدان سے حساب کتاب ہوگا اور یہ درخت پہاڑ سب ختم ہو جائے گا. اس ٹائم پہ لائنیں لگیں گی, 120 لائنیں ہوں گا ٹوٹل. 80 لائن امت محمدیہ کا ہوگا, باقی 40 لائن باقی امتیوں کا ہوگا جتنے انبیاء آئے. تو اسی جگہ اللہ کا عرش نازل ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. اس دن ہم اپنے رب کی قدرت کو دیکھیں گے اچھی طرح سے. جو جیسا کیا ہے اس دن سمجھ میں آئے گا. اس وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں, جاننا. ٹھیک ہے نا. عرفات کہتے ہیں نا معارف, میں نہیں جانتا. ہاں تعارف جانتے ہو, عربی میں کہتے ہیں نا بھائی, ہم لوگ تو ماشاءاللہ عمان میں رہتے ہیں, عربی بولتا ہے تعارف با تعارف. ہاں تو ایسی عرفات اس کو بولتے ہیں. اور 9 ذی الحج کو حاجی لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اسی میدان میں حج کا سب سے بڑا رکن ہوتا ہے, یوم العرفہ کہتے ہیں اس دن کو. اور جو حاجی یہاں تشریف نہیں لاتے ان کا حج ہوتا ہی نہیں ہے, چاہے کتنا بھی دم دے دیں. اسی لیے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو بھی ایمبولینس میں یہاں لے کر کے آتا ہے. مغرب تک یہاں رکتے ہیں. مغرب کی جب آذان ہوتی ہے تو آذان سننے کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہیں, سیدھا یہاں سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں یہ مزدلفہ. آذان سننا ہے عرفات میں, نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے, چاہے رات 10 بج جائے. مغرب عشاء دونوں وہاں پہ پڑھنا ہے. ایسا جو ہے حج کے ٹائم میں کرنا پڑتا ہے. حج کا خطبہ یہیں پہ ہوتا ہے. اس کے اندر میں ایک بڑی سی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ بولتے ہیں. وہ مسجد دنیا کی ایک پہلی ایسی مسجد ہے جو ایک دن کے لیے کھلتی ہے, باقی پورا دن بند رہتا ہے, پورا سال بند رہتا ہے. یہاں تک کہ اس کا راستہ کو بھی بند کر کے رکھتا ہے. ایک دن صرف, کیونکہ حج کا خطبہ ہوتا ہے, ظہر اور عصر یہ دونوں نماز اس مسجد میں پڑھتے ہیں. بس ایک دن کے لیے وہ مسجد کھلتی ہے, مسجد نمرہ. اسی میدان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رحمہ بولتے ہیں. یہ پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں کم و بیش 1.25 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ کا, جب وہاں تشریف فرما تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, آخری آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جب آخری, اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا, آخری جو نازل ہوا تو اسی پہاڑی کے کسی چٹان کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے خطاب ہوئے, مخاطب ہوئے, اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری خطبہ دیا اپنی زندگی کا اسی جگہ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی عمدہ قسم کا ایک خطبہ دیا اور اس میں صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ الا هل بلغت, کیا میں نے نہیں پہنچایا کس چیز کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امانتیں دی گئی تھی,
ہر بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے تھے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا نا, لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. دائنی طرف پہلے کہتے تھے, پھر سامنے, پھر بائیں طرف. جب کہتے تھے دائنی طرف تو وہاں تک آواز جاتی تھی, پھر وہاں سے ایک مکبر اٹھ کر کے اس آواز کو پیچھے تک پہنچاتے تھے, پھر اس کو کوئی سن کر کے پھر اس سے پیچھے پہنچاتے تھے. تو اسی طرح تینوں طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مخاطب ہو کر کے الا هل بلغت, الا هل بلغت, الا هل بلغت. عموماً صحابہ جو ہے ان کا یہ ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے تھے خاموشی سے سنتے تھے, کوئی سوال کرتے تھے تو ان کا جواب دینا ہوتا تھا, بہت ہی مختصر, بہت ہی ادب احترام سے ایک جواب دیتے تھے. لیکن اس ٹائم پہ صحابہ نے جواب دیا. کہا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, انا نشہد قد بلغ انک قد بلغت الرسالہ ونصح الامہ وادیت الامانہ وکشف الغمہ. یہ 4 چیز کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نصیحت کو پہنچایا اور جو آپ کو امانتیں دی گئی تھی آپ نے بخوبی انجام دیا اور ہم تک پہنچایا ہے. صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ اللہ نے جو امانت دیا وہ ہم نے پہنچا دیا صحابہ کو. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ, جو موجود ہے وہ غائب تک جو ہے اس امانت کو پہنچا دے. صحابہ موجود تھے, غائب کون تھا؟ ہم غائب تھے کیونکہ ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے. قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ہمارے پیچھے وہ غائب ہیں اور صحابہ موجود ہیں. تو صحابہ نے اس چیز کو سنا اور اس امانت کو پہنچانے کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دی. اور صحابہ نے بہت محنت کیا, پورے دنیا کے کونے کونے میں نکل گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت لائے تھے اللہ کے طرف سے, اس کو پہنچانے کے لیے صحابہ نے محنت کیا, قربانیاں دی اور ہم تک دین پہنچایا. جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ کو دیکھنے جا رہے ہیں. یہ صحابہ کی محنت کا نتیجہ تھا. اور صحابہ کو کس نے سکھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانیاں دی اس دین کو پھیلانے کی خاطر. کیا یہ قربانیاں اسی لیے تھی کہ ہم آرام سے ایئر کنڈیشن میں سوئے رہے اور فجر کی آذان ہوتی رہے ہم نماز چھوڑ کر کے سوئے رہے, رات بھر ٹی وی اور موبائل کے آگے جو ہے کھڑے رہے اور فجر کے ٹائم میں جو سو جائیں؟ یہ قربانیاں اسی لیے تو نہیں تھی. اللہ ہم سے پوچھے گا, اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ کیا ہم نے کیسے زندگی گزارا ہے, اور اگر ہم نے زندگی صحیح گزارا ہے اس کے باوجود پھر سوال ہوگا کہ میرا دن غالب تھا, تم کوشش کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امانت کو جو اللہ رب العزت نے دیا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس امانت کو پہنچانے کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں, جو کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں. تو ہم جو ہے ارادہ کریں کہ اب ہم زندگی میں ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ اللہ کا دین کیسے غالب ہو. اپنی نسلوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام لایا تھا اور کیسے زندگی گزارنی ہے, تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائیں. ورنہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا. ہم اپنے پردادا کو یاد کرتے ہیں, زمین تو اس کی استعمال کر رہے ہیں, گاؤں میں کھیتی باڑی اسی کی ہے نا. دادا پردادا جو زمین خریدا تھا اس کا تو نام بھی یاد نہیں ہم لوگ کو. ہمیں کون یاد کرے گا؟ ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. اللہ کی ہم کو پھر سے جواب دینا پڑے گا, پیسہ کہاں سے کمایا, زمین کہاں سے خریدی. یہ دیکھیے یہ جو یونیورسٹی ہے نا, یہ جامعہ ام القری یونیورسٹی ہے, یہ اسی کا حدود ہے. جامعہ ام القری یہ مکہ المکرمہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. جو امام وہاں نماز پڑھاتے ہیں وہ لوگ ادھر ہی سے فارغ ہے, بہت سارے امام اور بہت سارے یہاں پروفیسر ہیں, لیکچر بھی دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں. یہ جامعہ ام القری ہے. انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, بہت ملکوں سے لوگ اس جگہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو وہی میں کہہ رہا تھا, دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نا ام القری یونیورسٹی, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہاں کے لیے چنا ہے, تو ہم یہ ارادہ کریں کہ اب ہم
اللہ کے ناراضگی والے کسی کام کو نہ کریں. ہم کام کریں وہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ہم ابھی عرفات میں جائیں گے اور آپ لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے جبل رحمت کی طرف جائیں گے. وہ چھوٹا پہاڑ ہے, بڑا پہاڑ نہیں ہے, سیڑھی بنا ہوا ہے. میرے ساتھ ساتھ رہیں, سیڑھی سے اوپر جائیں گے, اوپر سے نیچے آ جائیں گے. اوپر جانے میں کوئی ثواب نہیں ہے, آج اس میں کوئی اجر نہیں ہے. وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے, کوئی اجر نہیں ہے. یا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے بس 9 ذی الحج کو وہاں پہ اجر ہے. 9 ذی الحج کو جو حاجی لوگ آتے ہیں تو جبل رحمت کی طرف جانا جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور وہاں پہ جو ہے جاتے ہیں تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے 9 تاریخ کو حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں اور اللہ سے خوب مانگتے ہیں. تو ابھی ہم جائیں گے اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ جائیں گے اور جانے کے بعد پھر ساتھ میں واپس آئیں گے. وہاں کئی جگہ سے سیڑھی نظر آتا ہے, پہاڑ پہ چڑھنا ہے, لیکن وہ سیڑھی اوپر تک نہیں لے جاتا ہے. جس سیڑھی کی طرف میں لے کر کے جاؤں گا وہ سیڑھی اوپر تک لے جاتا ہے. وہ ٹائم دے دیں گے کہ اتنے دیر میں جو ہے اوپر چڑھ کے اس کے بعد نیچے آ جائیں انشاءاللہ. تو جیسے جیسے جو ہے جگہ آئے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. خالی ٹائم میں آپ لوگ اللہ کا ذکر کیا کریں, درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ.